اردو کہانی شاطر۔ یہ کہانی پنجاب کے شہر لالا موسیٰ کی ہے، جہاں شرافت اپنی بہن شادیہ، چھوٹا بھائی ریاست اور والدہ کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ یہاں شرافت الیکٹریشین کا کام کرتا تھا۔ چند سال پہلے شرافت کا دوست صابر، جو سعودی عرب میں کافی عرصے سے سیٹ تھا، وہ پاکستان آیا تو شرافت سے ملاقات کی۔ اس نے کہا، یار تو اپنے ڈاکومنٹس مجھے دے، میں کوشش کرتا ہوں، تو ٹیکنیکل بندہ ہے، سعودی عرب میں ویکینسیز نکلتی رہتی ہیں، اللہ نے چاہا تو تیرا کام ہو جائے گا۔ شرافت نے اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر اس کو جاتے وقت دے دیے، اور یوں کچھ عرصے بعد شرافت سعودی عرب چلا گیا۔ چند سال میں ماشاءاللہ شرافت لوگوں کے حالات بہت بہتر ہونے لگے، اور بہن سعدیہ کی شادی بھی کر دی، گھر کو بہتر طریقے سے بنا لیا۔ اس بار جب شرافت پاکستان آیا تو ماں نے ایک رشتے والی عورت کو کہا، تو اس نے دوسرے دن ہی ایک رشتہ بتایا۔ لڑکی دیکھنے میں اچھی خوبصورت تھی۔ ماں اور شرافت کو لڑکی پسند آ گئی۔ شرافت کی ماں نے جلدی شادی کرنے کا کہا تو لڑکی کے والد نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، انتظام کرنے میں کچھ ٹائم تو لگے گا۔ تو شرافت کی ماں نے ان کو منع کیا کہ ہم سادگی پسند لوگ ہیں، کوئی جہیز وغیرہ نہیں چاہیے، بس جو بھی 2-4 کپڑے بچی کو دینا ہو دے دینا، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ یوں شرافت کی چند دنوں میں شادی ہو گئی۔ نازیہ نے سب کے ساتھ پیار محبت کا برتاؤ رکھا اور ماں کی خدمت کرتی رہتی، دیور کے کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ دھونے کا بھی خیال رکھتی۔ شرافت جب واپس جانے لگا تو مطمئن تھا کہ اللہ پاک نے اسے اچھی خدمت گزار بیوی عطا کی ہے، جو گھر کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے، اور وہ سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، ابھی گئے ہوئے 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ شرافت کو ریاست نے رات 4 بجے کال کی۔ شرافت پریشان ہوا کہ اللہ خیر کرے، اس وقت گھر سے کال؟ دوسری طرف سے ریاست بول رہا تھا، بھائی ابھی کچھ دیر پہلے 3 ڈاکو گھر میں داخل ہوئے، لوٹ مار کر رہے تھے، ہم نے سب کچھ دے دیا، پر وہ بھابھی سے زور زبردستی کرنے لگے تو میں لڑنے لگا، انہوں نے مجھے فائر مارا تو ماں آگے آ گئی اور 2 گولیاں ماں کو لگیں تو وہ بھاگ گئے۔ ہم ہسپتال میں ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 24 گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شرافت کے لیے یہ خبر کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ اس نے ریاست کو تسلی دی، گھبرا نہیں، میں جلد سیٹ کراتا ہوں، آ رہا ہوں۔ دوسرے دن ایمرجنسی میں شرافت پاکستان آیا۔ ماں نے آنکھیں کھول کر سب کو ایک نظر دیکھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ چھوٹی بہن سعدیہ تو رو رو کر بے ہوش ہو رہی۔ نازیہ کا بھی برا حال تھا، پر وہ سعدیہ کو سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ خیر 15-20 دن بعد شرافت واپس روانہ ہو گیا اور ریاست کو بول گیا تھا کہ کوئی کاروبار کی سیٹنگ سوچو، پھر حساب کتاب کر کے پاکستان آ کر یہیں کچھ کریں گے، کیونکہ اب گھر میں کوئی بزرگ بھی نہیں ہے اور اللہ کے حکم سے پوزیشن بھی بہتر ہے، پہلے کاروبار سیٹ کر کے تیری شادی بھی کچھ عرصے میں کر دیں گے۔ چند ماہ بعد ریاست نے بھائی کو آئیڈیا دیا کہ بھائی، میرا ایک دوست بنگلوں میں گھروں کے کلر اور الیکٹرک کے ٹھیکے لیتا ہے، وہ کہہ رہا تھا آپ کا بھائی تو زبردست الیکٹریشین ہے اور اس کے پاس تو سپروائزر لائسنس بھی ہے، آپ ایک الیکٹرک اسٹور کھولو اور ٹھیکے پکڑو، سامان اپنی شاپ سے لو اور ٹھیکے میں آپ کو دوں گا، کیونکہ میں تو بجلی کا کام نہیں کرتا، دوسروں کو دلواتا ہوں اور اپنی کمیشن لیتا ہوں، تو آپ اس پر غور کیجئے گا۔ کافی سوچنے کے بعد شرافت اپنا حساب کتاب کر کے واپس پاکستان آ گیا اور اپنا بزنس اسٹارٹ کر دیا۔ سب بہترین چل رہا تھا۔ ایک رات جب شرافت کمرے میں آیا تو نازیہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ شرافت پریشان ہو کر بولا، کیا ہوا بتاؤ تو صحیح، یوں اچانک رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بولی، پہلے قسم کھاؤ بات اپنے تک رکھو گے؟ ہاں بھائی، دل میں رکھوں گا، بتاؤ تو صحیح۔ نازیہ بولی، ہمت نہیں، پر آپ کے سوا کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دیکھو شرافت، تمہارے جانے کے بعد ریاست مجھ پر بری نظر رکھتا تھا اور کئی بار میری عزت پر ہاتھ بھی ڈالا، پر میں نے اس کی بے عزتی کی تو وہ دھمکی دیتا کہ بھائی مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، میں اس کو بتاؤں گا کہ تمہارے غیر مردوں سے تعلقات ہیں تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میں اس کے پیروں میں بھی گری، پر وہ تو درندہ بنا ہوا ہے۔ شرافت یہ سن کر ٹینشن میں آ گیا، کیونکہ وہ دونوں سے پیار کرتا تھا۔ اس نے غیر یقینی کی کیفیت میں کہا، مجھے ریاست کی تربیت سے یہ امید نہیں
کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کرے۔ نازیہ رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا، آپ مجھے ہی جھوٹا سمجھیں گے؟ کیونکہ وہ آپ کا بھائی جو ہے۔ اچھا، اگر میں غلط ہوں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تو یقین آئے گا، یا پھر بھی مجھے ہی غلط سمجھیں گے؟ کل آپ گھر میں چھپ کر دیکھنا، مجھے اکیلا دیکھتا ہے تو دست درازی شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے دن شرافت جانے کا ڈرامہ کر کے گھر ہی میں سائٹ پر چھپ گیا۔ تھوڑی دیر میں ریاست اپنے کمرے سے نکل کر بھابھی کے کمرے میں گیا۔ ابھی شرافت نکل کر اپنے کمرے کی طرف دبے پاؤں جا ہی رہا تھا کہ نازیہ کی چیخوں کی آواز آئی۔ بچاؤ بچاؤ! شرافت بھاگ کر کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا اور اس نے ڈریسنگ پر رکھا ہوا گلدان اٹھا کر اپنی بیوی پر جھکے ہوئے ریاست کے سر پر دے مارا۔ ریاست لہو لہان ہو گیا۔ نازیہ جلدی سے نیچے سے نکل کر روتی ہوئی شرافت کے گلے لگ کر رونے لگی۔ شرافت کے اوسان خطا ہو گئے۔ جب شرافت کے اوسان بحال ہوئے تو بھائی کو لمبی لمبی سانسیں لیتا دیکھ کر گھبرا گیا اور بھائی کو اسپتال لے جانے لگا تو نازیہ بولی، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ تو پولیس کیس بن گیا، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اتنی دیر میں ریاست نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ شرافت نے کافی کوشش کی پر سب بے سود۔ نازیہ نے کہا، اسپتال نہ جانا، پولیس پکڑ لے گی۔ لیکن شرافت کو امید تھی کہ شاید کوما میں یا بے ہوشی میں ہوگا، میرے بھائی کی جان تو بچ جائے گی۔ بس وہ اسپتال لے کر گیا تو ریاست کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ شرافت دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پولیس میڈیکل لیگل آفیسر نے پوچھ گچھ کی تو شرافت نے سب سچ بتا دیا۔ پولیس نے گرفتار کر لیا اور تھانے لا کر باقاعدہ FIR کاٹ دی۔ نازیہ کا بیان بھی قلم بند ہوا۔ شرافت نے اپنے کیے کی سزا کاٹنے کو ترجیح دی اور اپنے جرم قبول کیا۔ کوئی وکیل نہ کیا کہ میں دنیا کی سزا سے بچ کر اپنے ضمیر کی عدالت میں بے سکون مرنا نہیں چاہتا۔ یوں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ دن گزرتے رہے اور شرافت جیل میں تبلیغی لوگوں کے ساتھ دین کے راستے پر چل پڑا۔ پارش سر پر ہر وقت ٹوپی اور دینی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ شرافت کا ایک چچا زاد بھائی مناظر حسین، جو شرافت کے ساتھ اسکول کے زمانے سے دوست تھا، وہ اب اس کا کاروبار بھی دیکھتا تھا اور باقاعدگی سے ملنے بھی آتا تھا۔ ایک دن وہ جیل میں ملنے آیا تو اس نے بتایا کہ نازیہ بھابھی کو پولیس نے ایک شخص کے قتل کے الزام میں آج گرفتار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے پولیس یا وکیل آپ سے بھی کچھ سوالات کے لیے آئیں۔ شرافت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میری اتنی نیک بیوی اور قتل، ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی۔ نہیں یار شرافت، آپ کے گھر سے لاش اور جوس کا وہ گلاس بھی برآمد ہوا جس میں زہر ملا تھا۔ شرافت کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پورا گھر اجڑ گیا، ماں گئی، بھائی میرے ہاتھوں گیا، پہلے میں اندر اب بیوی بھی۔ 2 دن بعد شرافت کو انویسٹیگیشن روم میں لے کر گئے جہاں اس کی بیوی کو بھی لائے ہوئے تھے۔ انچارج نے کہا، شرافت، ہم نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ اپنے کانوں سے اس شاطر عورت کے کارنامے سنو۔ تم سے بہت بڑا ظلم کروا دیا اس نے۔ ہاں بھائی، شروع ہو جا فرفر۔ مقتول سے کیا دشمنی تھی جو زہر دے کر مارا؟ نازیہ بولنا شروع ہوئی۔ وقار سے میری دشمنی نہیں، محبت کرتی تھی اس سے۔ جب ساس کا انتقال ہوا تو دن میں میں اکیلی ہوتی تھی۔ میں نے وقار سے دوبارہ رابطہ کیا اور دن میں بلا لیتی تھی۔ ایک دن ریاست جلدی آ گیا اور ہم دونوں کو ساتھ دیکھ لیا۔ اس نے بہت ڈانٹا اور بھائی کی عزت کی خاطر وہ پردیس میں پریشان نہ ہو۔ مجھے وارننگ دی کہ آئندہ ایسا ہوا تو بھائی کو بتا دوں گا۔ میں نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب نہیں ہوگا، پر ہم باز نہ آئے اور ایک رات میں ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور وقار کو بہت مارا اور وہ چھڑا کر بھاگ گیا۔ مجھ پر بہت غصہ ہوا اور بھائی کو بتانے کی دھمکی دینے لگا۔ میں نے مکاری کی ایکٹنگ کی اور اس کے پیر پکڑ لیے کہ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، پلیز، میرا گھر برباد ہو جائے گا، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کو ماں کا درجہ دیتا ہوں اس لیے بس وارننگ دی ہے۔ بس میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ یہ کبھی بھی منہ کھول سکتا ہے۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے طریقے سوچنے شروع کر دیے اور شرافت کے ذہن میں اس کے خلاف بدگمانی ڈال دی۔ شرافت بولا، لیکن میں نے تو اس کو جس حال میں دیکھا اور تیش میں آ کر مارا۔ وہ بولی، میں نے ہی آپ کو چھپنے کا بولا تھا۔
اور اپنے روم سے کال کر کے ریاست کو بلایا تھا کہ ذرا آنا، ڈریسنگ ٹیبل دوسری سائڈ کرنی ہے۔ وہ جیسے ہی آیا، جی بھابھی کہاں کرنی ہے؟ میں نے دوپٹہ پھینک کر اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے اوپر گرایا اور شور کرنے لگا، اور آپ نے آتے ہی گلدان دے مارا۔ وہ بے قصور تھا۔ انچارج بولا، وقار کو کیوں مارا وہ بھی بتا۔ میں سمجھتی تھی وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، پر وہ تو بس عیاش اور لالچی نکلا۔ ریاست کی موت اور ان کے جیل آنے کے بعد مجھ کو بلیک میل کر کے کئی بار پیسے لے گیا۔ جب میں نے مزید پیسے دینے سے منع کیا تو وہ بولا، تیری ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور تیرے گھر بھی بھیج دوں گا۔ میں نے اس کو بھی نرمی سے سمجھایا کہ میرا تمہارے سوا کون ہے اب؟ کل تک میں پیسوں کا انتظام کرتی ہوں، بس تم ویڈیوز ڈیلیٹ کر دینا، میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ وہ باتوں میں آ گیا کہ گھر بھی بھیج دیں گے، تیرے نام تو ہے۔ دوسرے دن وہ آیا تو میں نے کسی سے زہر منگوا کر رکھا تھا، وہ جوس میں ڈال کر پلا دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شرافت بولا، تیرا عبرت ناک انجام ہونا چاہیے شاطر عورت، میرے معصوم بھائی کو میرے ہاتھوں ہی مروا دیا۔ اللہ پاک ایسے بد کردار لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ذرا سی عیاشی کے چکر میں اپنی اور دوسروں کی عزتیں اور زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔